ایاکا، کیسے؟ ایاکا، یا کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، ایاکا نعبدو، کیسے؟ نون عین زبر نا، با پیش بو، نعبو دال پیش دو، نعبدو، و ایاکا، کیسے؟ و ایاکا نستعین، یہ سین کو بعض لوگ سواد پڑھ بیٹھتے ہیں یا سا پڑھ بیٹھتے ہیں، تو سین کو اپنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے سارے دوست اب آپ ٹھیک ہوں گے، اللہ اب سب کو سلامت رکھے۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے گزارش ہے کہ میرے چینل پر نئے ہو تو لازمی چینل کو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا دو۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اور دوستوں کے اندر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو، آپ خود بھی پڑھو، اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ، اپنے بزرگوں کو بھی یہ ویڈیو ضرور دکھاؤ، کیونکہ بعض حضرات نے بچپن میں پڑھا ہوتا ہے اور ان کو صحیح طرح پڑھنا نہیں آتا، تو جب صحیح طرح پڑھنا سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی نماز بھی صحیح ہو جائے گی اور آپ کی سورۃ الفاتحہ بھی صحیح ہو جائے گی۔ یہ سورۃ الفاتحہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا مقام ہے، اور یہ الحمدللہ یہ نماز میں پڑھی جاتی ہے، ہر نماز میں ہر رکعت میں یہ سورۃ الفاتحہ ضرور پڑھی جاتی ہے۔ اور اگر اسی طرح یہ ایک تو نماز میں پڑھی جاتی ہے، دوسرا آپ کسی کے فاتحہ خوانی میں جاتے ہیں، فاتحہ خوانی میں جاتے ہیں، مثلاً کوئی آپ کا دوست، اس کا والد فوت ہو گیا، کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز کوئی فوت ہو گیا، تو وہاں پر بھی جا کر یہی سورۃ الفاتحہ ہی پڑھی جاتی ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جی سورۃ فاتحہ پڑھو، تو یہ سورۃ الفاتحہ یہی پڑھی جاتی ہے، تو اس کے تلفظ کے ساتھ پڑھنا، صحیح پڑھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ صحیح نہیں پڑھیں گے تو اس کا معنی چینج ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر آپ کو ثواب کی بجائے گناہ ملے گا، تو اس لیے لازمی ہے کہ اسے سیکھ کر پڑھیں۔ تو اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں۔ آئیں اب ہم انشاءاللہ اسے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد، یہ ہا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حروف حلقیہ ہے، یہ ہا باریک ہے، تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ بعض حضرات سب سے پہلی غلطی یہی کرتے ہیں، الحمد پڑھ بیٹھتے ہیں، الحمد، وہ ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، وہ پڑھ بیٹھتے ہیں، تو ہا نہیں پڑھنی، آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ الحمد، الحمد، ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ الحمد للہ۔ یہ سب سے پہلے یہ لام کے اوپر آپ نے کھڑا زبر دیکھنے ہیں، اسے لمبا کرنا ہوتا ہے، للہ، کیسے؟ للہ۔ اب جلدی کے اندر جو بھی پڑھتا ہے وہ اسے جو ہے نا یہ لام کو چھوڑ دیتا ہے، للہ پڑھ بیٹھتے ہیں، تو للہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ الحمد للہ رب، را کو موٹا پڑھنا ہے، با کو اسلام کے ساتھ ملانا ہے، کیسے؟ رب العالمین، عین کو آپ نے لمبا کرنا ہے۔ اچھا یہاں پہ لوگ، بہت سارے لوگوں کو میں نے سنا ہے، بزرگوں کو جو بیچارے سادے پڑھے ہوتے ہیں، وہ اس عین کے بجائے اسلام کو اسلام کے ساتھ ملا کے پڑھ بیٹھتے ہیں۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو سنا، وہ کیا کہتے ہیں؟ رب العالمین پڑھ بیٹھتے ہیں، استغفر اللہ، تو اس طرح یہ لفظ غلط ہو جائے گا۔ تو پڑھنا کیسے ہے؟ رب العالمین، عالمین، یعنی عین کو آپ نے لمبا کرنا ہے، رب العالمین، ٹھیک ہو گیا۔ آگے اسی طرح الرحمن، را اور حا، راحا زبر رح، الرحمن، الرحمن، میم کو آپ نے تھوڑا لمبا کرنا ہے کیونکہ اوپر کھڑا زبر ہے، الرحمن الرحیم، کیسے؟ الرحیم، الرحیم، ہا وہی باریک ہے۔ آگے مالکی، اس میم کو بھی آپ نے لمبا کرنا ہے۔ اب دیکھیں جلدی کے اندر پڑھتے ہیں تو اس میم کو کھڑا زبر کے بجائے زبر پڑھ بیٹھتے ہیں تو غلطی ہو جاتی ہے۔
تو کیسے پڑھنا ہے؟ مالکی، میم کو آپ نے تھوڑا لمبا کرنا ہے، مالکی یوم الدین، میم دال زیر مد، دال یا زیر دی، مدین، یوم الدین، ایاکا، کیسے؟ ایاکا، یا کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، ایاکا نعبد، کیسے؟ نون عین زبر نا، با پیش بو، نعبو، دال پیش دو، نعبد، و ایاکا، کیسے؟ و ایاکا نستعین، یہ سین کو بعد لوگ سواد پڑھ بیٹھتے ہیں یا سا پڑھ بیٹھتے ہیں، تو سین کو آپ نے سین ہی پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ نستا، نس سین، نستا، کیسے پڑھنا ہے؟ نستا عین، نستا عین، آگے عین یازر عین، ٹھیک ہو گیا۔ آگے پڑھتے ہیں اہدی، کیسے؟ حمزہ ہا زیر اہ، دال زیر دی، یہ ہا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہا اکثر لوگوں کو یاد ہوتا ہے اور یہ ہا اس ہا کے برابرے میں پڑھ بیٹھتے ہیں، تو یہ ہا آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ ہا موٹا ہے، یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے اور یہ ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، تو اس کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے۔ اہدی نصیرا، نون کو آپ نے صاد کے ساتھ ملانا ہے، کس کے ساتھ؟ صاد کے ساتھ، اہدی نصیرا، طل، طا کو لام کے ساتھ، طل مستقیم، طل مستقیم، اسی طرح آگے آ جائیں، صرا، یہ صاد موٹا ہے، را کے اوپر الف ہے، صراطل، طا اور لام، صراط الذین، آگے لال، آگے زا نہیں پڑھنا، لال پڑھنی، صراط الذین انعمت، اچھا یہ حمزہ نون زبر ان اور عین میم زبر عم، یہ پہلے حمزہ آ گیا پھر عین آ گئی، تو ان کے اندر آپ نے فرق رکھنا ہے، یعنی پہلے حمزہ پڑھنا ہے پھر اس کے بعد عین پڑھنا ہے۔ انعمتا، کیسے؟ انعمتا علیہم، کیسے؟ علیہم، لام یا زبر لئی، یہ حروف لین آ گیا، علیہم، غیر الغین یا زبر غی، حروف مدہ، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو کیا آئے گا؟ حروف مدہ، تو یہ حروف مدہ آ گیا، غیر المغ، کیسے؟ مغ، غین ہے، مغضوبی، غیر المغضوب علیہم، کیسے پڑھیں گے؟ علیہم، ولا الضالین، کیسے پڑھیں گے؟ علیہم ولا الضالین۔ تو اب دوستو، اب ہم اس کو ویسے روان کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، پہلے میں نے آپ کو سمجھا کر پڑھا تھا، اب ہم انشاءاللہ روان کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگے تو لازمی یار چینل کو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا دیں، اور اس سے آنے والی آگے جو ویڈیو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے، وہ بھی آپ نے دیکھنا نہیں بھولنا۔ امید کرتا ہوں اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اور اگر کوئی واٹس ایپ پہ پڑھنا چاہتا ہے تو میں واٹس ایپ نمبر دے رہا ہوں، اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔